بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بطور مسلم ہمارا اللہ عز و جل کے متعلق کیا عقیدہ ہونا چاہیے کہ جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، جس کو ہم سجدہ کرتے ہیں، جس کے لیے ہم نیک اعمال کرتے ہیں، جس کو ہم راضی کرتے ہیں، ہمارا عقیدہ اس ذات کے متعلق کیسا ہونا چاہیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، نہ ذات میں نہ صفات میں۔ اس کو آپ یوں سمجھیے کہ ایک سلطنت میں اگر دو بادشاہ ہوں گے تو سلطنت کے اندر بگاڑ پیدا ہوگا، فتنہ و فساد ہوگا۔ اگر ایک بادشاہ کوئی قانون بناتا ہے تو دوسرے بادشاہ کو اگر وہ ناپسند آیا تو اس صورت کے اندر فتنہ و فساد ہوگا۔ اگر ایک کسی کے متعلق فیصلہ سناتا ہے، ہو سکتا ہے کہ دوسرے کو وہ فیصلہ پسند نہ آئے، تو اس صورت میں بھی فتنہ و فساد ہوگا، بگاڑ پیدا ہوگا۔ جب سلطنت میں دو بادشاہ نہیں ہو سکتے تو اس پوری کائنات میں دو خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ کائنات کی ہر شے اس بات کا اعلان کرتی ہے کہ صرف ایک ہی رب ہے، اور وہ رب العالمین ہے، اللہ عز و جل ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ نہ ذات میں اس کا کوئی شریک ہے، نہ صفات میں اس کا کوئی شریک ہے۔ وہ ذات واجب الوجود ہے، یعنی کہ اس کا ہونا ضروری ہے۔ وہ قدیم ہے، وہ باقی ہے، یعنی کہ ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ رہے گا۔ وہ کبھی فنا نہیں ہوگا، وہ ہمیشہ باقی رہے گا۔ اللہ عز و جل بے نیاز ہے، بے پرواہ ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، بلکہ ہر شے اللہ کی محتاج ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں۔ جس طرح اس کی ذات قدیم ہے، ازلی ہے، ابدی ہے، باقی رہنے والی ہے، ویسے ہی اس ذات کی جو صفات ہیں وہ بھی ازلی ہیں، ابدی ہیں، باقی رہنے والی ہیں۔ اللہ کے علاوہ تمام مخلوقات بلکہ پوری کائنات حادث ہے، فنا ہونے والی ہے، لیکن اللہ عز و جل باقی رہنے والا ہے۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، قل هو اللہ احد، اے محبوب فرما دیجئے وہ اللہ ایک ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس کا باپ ہے نہ بیٹا۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور کوئی بھی اس کا ہمسر اور برابر نہیں ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، اور عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، اور مشرکین فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے ہیں، معاذ اللہ۔ تو یہ سب کے سب مشرکین ہیں، کافر ہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، نہ ذات میں اس کا کوئی شریک ہے، نہ اس کا باپ ہے، نہ بیٹا ہے، کوئی بھی اس کا رشتہ دار نہیں ہے۔ وہ اکیلا ہے، اور اکیلا ہی پوری کائنات کا خالق و مالک ہے، اور روزی پہنچانے والا بھی اللہ عز و جل ہے۔ اور جو لوگ یہ گمان رکھتے ہیں، یہ سوچتے ہیں کہ ہمارا رزق بند کر دیا گیا، رزق کی بندش ہو گئی، تو یہ بالکل غلط ہے، کیونکہ روزی کا ذمہ تو اللہ عز و جل نے لیا ہے۔ روزی دینے والا اللہ ہے۔ پتھر کے اندر موجود کیڑے کو بھی اللہ رزق دیتا ہے، تو زمین پر چلنے والے انسان کا رزق کون بند کر سکتا ہے؟ اللہ ہی ہے جو زندگی دینے والا ہے، اللہ ہی ہے جو موت دینے والا ہے، اور قیامت کے دن دوبارہ زندہ کرنے والا ہے۔ تو روزی دینے والا بھی اللہ ہی ہے، اللہ کے علاوہ کسی میں یہ طاقت نہیں کہ کسی کی روزی بند کر دے۔ بہت سے لوگ یہ گمان کرتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں، وسوسہ آتا ہے کہ اللہ کا جسم کیسا ہوگا، اللہ کی آنکھیں کیسی ہوں گی، اللہ کے کان کیسے ہوں گے، اللہ کا چہرہ کیسا ہوگا، اللہ کیسے اٹھتا ہے، اللہ کس کے لیے عبادت کرتا ہے، اللہ کو کس نے پیدا فرمایا۔ تو ایسی باتیں اور ایسے وسوسے جب آتے ہیں تو توبہ کرنی چاہیے، سورہ فلق، سورہ ناس پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے، جہت سے پاک ہے، مکان سے پاک ہے، حرکات و سکنات سے پاک ہے۔ وہ ہر کمال خوبی کا جامع ہے، کوئی نقص اور کوئی عیب اس میں نہیں ہے۔ وہ ہر عیب سے پاک ہے۔ اللہ مکر سے پاک، خیانت سے پاک، جھوٹ سے پاک، ہر عیب سے اللہ عز و جل پاک ہے، اور جو کوئی اللہ کے لیے عیب ثابت کرے وہ کافر ہے۔ وہ حی ہے، یعنی زندہ ہے، اور سب کی زندگی اسی کے ہاتھ میں ہے، جسے جب چاہے
موت دے جسے جب چاہے زندگی عطا فرمائے۔ اور قیامت کے دن اللہ دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے۔ جو ایک مرتبہ پیدا کرنے پر قادر ہے وہ دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے۔ صرف اللہ عز و جل کی ذات ہی ہے جو سمیع ہے، بصیر ہے، قادر ہے۔ اللہ کی ہی ذات ہے جو بیک وقت ہر کسی کو سنتی بھی ہے، دیکھتی بھی ہے۔ وہ بصیر ہے، ہر باریک سے باریک شے کو دیکھنے والا ہے، بیک وقت ہر مخلوق کو دیکھنے والا ہے۔ یہ نہیں کہ ایک انسان کو دیکھا تو دوسرے کو نہ دیکھ سکا، نہیں، اللہ ایک وقت میں ہی تمام مخلوقات کو دیکھنے والا ہے۔ یہاں تک کہ اگر کالے رنگ کا پتھر ہے اور اس کے اوپر چلنے والی چونٹی کالی ہے، اللہ عز و جل اس چونٹی کے قدموں کی آہٹ کو بھی سنتا ہے۔